اللہ رب العزت کے دوسرا نبی مکرم شفیع معصوم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و مرجائی احمد مصطفیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت کا دربار میں مولا پاک میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ یعنی حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ۔ آج ربیع الاول شریف کا ابتدائی دن ہے۔ اس مبارک مہینے کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سے جائز کام ایسے ہیں کہ ان جائز کاموں پہ بھی بدعت اور کفر کے بدلے لگ جاتے ہیں۔ اہل سنت کا مسلک اور مذہب بین الافراد والتفرید، افراد اور تفرید کا درمیانی رستہ ہے، نہ حد سے بڑھنا اور نہ حد سے کم کرنا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، کسی مفتی کے پاس، کسی اسکالر کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی فقیہ کے پاس اس کو حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر چیز اصل میں مباح ہے، جس کو حرام کر دیا کر دیا۔ عموماً دوست سوال کرتے ہیں کہ یہ میلاد شریف کے معاملات یہ کہاں لکھے ہیں؟ تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کرنا، یہ کس جگہ پہ اس کو ناجائز قرار دیا ہے؟ اور پھر عجیب تعجب کی بات ہے کہ یہ مبارک مہینہ آتے ہی فتووں کی مشین گن شروع ہو جاتی ہے، رٹے ڈالے جاتے ہیں، بحث مباحثہ اصلاح کے لیے نہیں ہم لوگ کرتے، اب بحث ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے کی کرتے ہیں۔ ساری زندگی گزر گئی علماء کے دلائل دیتے ہوئے، آپ بھی نہ پوچھ لیتے ہیں کئی پکے اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہر سال میلاد کرنے والے، اور جی فلانے نے کہا ہے، دسو کتنے لکھے ہیں۔ اور میرے بھائی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پوچھو کہ بھئی میلاد شریف کی محفل کی ہے اور اس محفل میں جو ہے وہ لنگر شریف پکانے کے آداب کیا ہیں، باوضو بے وضو پکانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یا میلاد پاک کے سلسلے میں جو چراغاں ہم کر رہے تھے اس میں باوضو ہو کے شامل ہونا چاہیے یا بے وضو ہی کر لینا چاہیے۔ یہ چیزیں اب تو پوچھنے کی تھی، اب آداب کچھ آگے بڑھنے چاہیے تھے۔ ہم آداب کو آگے بڑھانے کی بجائے ہم تو تقدس کو پامال کرتے کرتے حدوں کو پلانتے جا رہے ہیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ مہینہ آتے ہی لوگ اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندہ ہی دین پہ اپنی رائے دے رہا ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا اختیار نہیں ہے محفل میں۔ اور یہاں میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ میلاد شریف کی محفل پر اعتراض کرنے والے ساتھی وہ بھی محافل کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، وہ بھی کوئی پنڈی سے مولوی صاحب کو بلاتا ہے، کوئی فیصل آباد سے مولوی صاحب آنے ہیں،
کوئی لاہور سے آ رہے ہیں، کسی کو گجرانوالہ سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو کراچی تک سے لوگ اپنے مولوی صاحبان کو بلاتے ہیں، اور پھر اشتہار بھی چھپوائے جاتے ہیں۔ بھئی عنوان الگ ہوتا ہے، کسی کا نام سیرت النبی کانفرنس رکھ لیتے ہیں، کوئی ختم بخاری رکھ لیتا ہے، کوئی حسن قرات کا نام دے دیتا ہے، نام مختلف ہوتے ہیں لیکن اشتہار تو چھپتے ہیں۔ پھر جناب والا مسجد میں ہو تو مسجد میں اسٹیج سجایا جاتا ہے، مسجد سے باہر ہو تو مسجد کے باہر تمبو کناتیں لگائی جاتی ہیں، اسٹیج سجایا جاتا ہے، لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جنہوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی دیگیں شیگیں بھی پکائی جاتی ہیں، اور پھر باہر ہے اگر تو باہر بھی چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اگر مسجد میں ہے تو مسجد کی لائٹیں بھی اوقات نماز کے علاوہ اضافی جلائی جاتی ہیں۔ اور پھر مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب کے آنے جانے کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے لیے اسپیشل کھانے پینے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ساؤنڈ والا بھی بلایا جاتا ہے اور اس کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں۔ ایک تاریخ بھی فکس کی جاتی ہے، جی فلانی تاریخ کو فلاں علامہ صاحب آئیں گے، سیرت النبی ختم بخاری یا فلاں جلسے سے وہ حضرت صاحب خطاب کریں گے، تاریخ بھی مقرر ہوتی ہے، ساؤنڈ والا بھی آتا ہے، دیگیں بھی پکتی ہیں، لائٹیں بھی جلتی ہیں، تمبو کناتیں بھی لگتے ہیں، اسٹیج بھی سجتا ہے، نقابت والا بھی آتا ہے، نعت والا بھی آتا ہے، تلاوت والا بھی آتا ہے، مولوی بعد والا بھی آتا ہے، اور یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب اس جگہ کوئی سوال نہیں اٹھتا بھئی کس صحابی نے مصر سے کوئی خطیب بلا کے اس سے تقریر کروائی ہو کہ بھئی ہمیں آگے جو ہے وہ فلاں جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے تو وہاں پہ آ کے ہمیں خطاب کیا جائے، یا ختم بخاری ہم نے کرنی ہے تو وہاں پہ ہمیں آ کے تقریر کی جائے، اور پھر وہاں پہ یہ بھی کسی کو یاد نہیں آتا جی اتنے پیسے جو لگے ساؤنڈ والے پہ، مولوی صاحب پہ، اور پھر تمبو کناتوں پہ، دیگوں پہ، یہ سارے معاملات ہوئے، مولوی صاحب کے لیے کھانا بھی پکایا گیا، مولوی صاحب کو پیسے بھی دیے گئے، یہ سارا خرچہ جو ہوا، یہاں پہ کسی کو غریب کی بیٹی یاد، یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ یاد آج آ کے میلاد شریف کے جلسے پہ آتے ہیں۔ وہاں پہ نہ کسی کو کوئی بیوہ یاد آتی ہے، نہ کوئی غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، نہ کوئی اور معاملہ یاد آتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر وہ پوچھتے ہیں تو آپ بھی پوچھ لیا کرے کہ بھئی اگر میلاد شریف کا جلسہ کہیں نہیں لکھا تو تم بتاؤ یہ سیرت النبی کا جلسہ کہاں پہ لکھا ہے، یا ختم بخاری کا جلسہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یا حسن قرات کا جلسہ یہ کس صحابی نے کیا ہے۔ اور پھر بڑی بات میں ابتدا میں یہ بھی کرتا چلوں کہ ہم جس میلاد کے قائل ہیں، ہم جس میلاد کے قائل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے میرے بھائی کہ اس مبارک مہینے کے اندر بالخصوص، ویسے تو سارے سال ہی ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو کم ہے کہ مولا تو نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیا، لیکن اس مہینے کے اندر بالخصوص اور خاص 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کو اس سے بھی زیادہ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے ہوں، صحیح احادیث، من گڑت نہیں۔ میلاد مصطفیٰ کے لیے ہمارے پاس کوئی صحیح احادیث کا ذخیرہ نہیں ہے جو ہم جناب والا من گڑت روایتیں پیش کریں، اور پھر سبب ایک اور ہے، ہماری عوام نا یہ مولوی صاحب حدیث شریف بیان کرے نا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہم پہلے سنی ہے، یعنی ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ خطیب وہ ہے کہ جو نکتے بیان کرے، اور پھر جب وہ شعر و شاعری اور ان چیزوں کو اور سر کو ہم نے تقریر سمجھ لیا اور واعظ و نصیحت سمجھ لیا، ہمارا معیار بدل گیا، ہمارا ذہن بدل گیا۔ حالانکہ میرے بھائی باتیں تو وہی ہیں جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، دین تو وہی ہے، شریعت تو وہی ہے، فقہ تو وہی ہے، معاملات زندگی سارے وہی ہیں جو 1400 سال پہلے ہمارے طے کر دیے گئے، اب کوئی نیا تو آنا نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نئے نئے کی ذہن کے اندر نا ہم نے خطیبوں کو خراب کر دیا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی نئی چیز ہم اپنی طرف سے پیدا کر کے لے کے آئیں، اور پھر جب وہ نئی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر کئی غلط باتیں بھی رائج ہوتی ہیں۔ تو میلاد پاک صحیح احادیث مطہرہ سے بیان ہو،
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تذکرے ہوں، اور پھر باقاعدہ تاریخ مقرر کی جائے، وہاں پہ جب وہ اہتمام کیا جائے، ایک قاری صاحب تلاوت کرنے کے لیے آئیں، نعت خواں صاحب وہ نعت پڑھنے کے لیے آئیں، اور یہ بھی یاد رکھیں نعت خوانی کا معیار بھی ہم نے بہت گرا دیا۔ نعت خواں ہم نے وہ رکھے ہیں کہ جو بیوٹی پارلر سے ساج داج کے آتے ہیں اور داڑھی شریف منڈوا کے وہ آ کے جو ہے وہ آ کے کہتے ہیں سب سونیا تو سونا یہ چہرہ حضور دا، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے بھئی تیرا چہرہ تو حضور کے مطابقت رکھتا نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ سب سونیا تو سونا یہ چہرہ حضور دا۔ اگر حضور کا چہرہ سونا ہوتا تو بھی حضور ہے تو سونا بے شک، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اگر تو سمجھتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ سب چہروں سے خوبصورت ہے، پھر تو ان کی پیروی کی کوشش کرتا، تو ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا، تو نے تو سمجھا ہی نہیں، تو نے تو کسی اور سمت اپنی فکر کی طائر کو پرواز کروائی ہے۔ تو نعت خواں، اور یاد رکھیں یہ جو ہے وہ آج ہم نے معیار بہت گرا دیا، میں پہلے کر رہا ہوں، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ فیسیں ہو گئی ہیں نعت خانوں کی۔ اور میں کئی ایسے پڑھے لکھے علماء کو جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، یعنی جن کا حق تھا وہ ہم نے دیا نہیں، جنہوں نے 10 سال مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دین حاصل کیا، اور جس نے سر سیکھی جا کے مراسیوں سے اور 4 شعر یاد کیے اور آگے جو ہے وہ اسٹیج پہ نہ اس کا چہرہ سنت رسول کے مطابق، نہ وہ نمازی، بلکہ کئی باقاعدہ تصدیق شدہ ایسی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں کہ کئی دوستوں نے بتایا کہ کئی نعت خواں شراب پیتے ہیں، کوئی چرس کا نشہ کرتے ہیں، اس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں صرف اپنا گلا ٹھیک رکھنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ کیوں ہم نے ان کو اتنا بڑھا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا کوئی 2 لاکھ دے کے کوئی نعت خواں بلائیں گے تو پھر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی اور پھر ہی یہ ذکر ہوگا۔ اور میرے بھائی محلے کا کوئی نعت خواں جو باوضع ہو، باشرہ ہو، جس کا چہرہ بھی سنت رسول کے مطابق ہو، جو درد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہو، جس کو اچھلنے کودنے کا نام بھی نعت خوانی نہیں ہے۔ آج تو جب تک پیچھے دف نہ بجے، پیچھے ساتھ نہ چلے، ہمیں نعت کا بھی مزہ نہیں آتا۔ نعت تو ایک ادب تھا، نعت کا ایک تقدس تھا، ہم نے نعت کو بھی گانوں کے طرز پہ اور اسی پیمانے پہ پرکھنا شروع کر دیا۔ جو نعت خواں نعت پڑھا کرتے تھے بالکل سادہ سا لہجہ ہوتا تھا، وہ سادہ سی طرز ہوتی تھی اور سادہ سا ہی انداز ہوتا تھا، باشرہ بھی ہوتے تھے اور پھر سادگی کے ساتھ نعت پڑھتے تھے آنکھیں بند کر کے، ان کو بھی سرور آتا تھا، سننے والے بھی آنکھیں بند کر کے مدینہ طیبہ کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ تو تلاوت کلام پاک کی جائے، نعت پاک پڑھی جائے، کوئی عالم دین آئیں وہ تقریر کریں، یہ ہے۔ اور علماء میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ریٹ طے کرتے ہیں نا، ان کو مت بلائیں۔ جو اب آپ محفلیں کرواتے ہیں میری ان سے دست بستہ انتظار ہے۔ جو مولوی پیسے طے کر کے تقریر کرنے کے لیے جائے، میرے استاد محترم فرماتے ہیں اس کی تقریر سننا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنانے کے لیے جا رہے ہو، وہاں بھی تم پہلے طے کرو کہ مجھے اتنے پیسے دو گے۔ یار حضور کا ذکر کرو، اللہ رسول کبھی بھوکا نہیں مارتے، بغیر طے کیے تم کرو، اللہ نبی خاص کرم کریں گے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاص کرم ہوگا، بھوکا نہیں مرنے دیں گے وہ۔ لیکن یہ لالچ اور ہوس اور طمع، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس چیز کا نام ہے میلاد پاک، محفل میلاد، اور اس کے ہم قائل ہیں۔ ہاں چراغاں کرنا، شرینی کا اہتمام کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں فقراء غرباء میں مال تقسیم کرنا اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، اسی کا نام محفل میلاد ہے۔ لیکن یہ جو میلاد شریف کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ان سے ہمیں بہت حد تک پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے، یہ ابھی تو ابتدائی دن ہے، پچھلے سال ہم نے بہت سی لاپرواہیاں دیکھی، بلکہ کئی معاملات ایسے تھے جو کفر کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تحفظات ہیں، امتی پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ یہ جو چوکوں میں کھڑے ہو کے بچے ٹوپیاں ہاتھوں میں پکڑ کے گاڑیوں کو روک روک کے چندہ مانگتے ہیں، یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔
یہ کسی طریقے سے بھی اخلاق اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. یار تو نے حضور کے ذکر کی محفل کرنی ہے اور اس کے لیے تو منگتوں کی طرح پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے سواریوں کو روک روک کے پیسے مانگ رہا ہے. حیا نہیں آتی. اور جن کے بچے مانگتے ہیں وہ بھی ان کو روکنے کی کوشش کریں. یہ خلاف مربت ہے. کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس کو مناسب نہیں سمجھے گا. تو اس سے بھئی حضور کا ذکر کرنا نا. تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کرنا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ابا جی ہر سال حضور کے میلاد کی محفل کیا کرتے تھے اور ایک سال پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بھنے ہوئے چنے رکھ دیے. بھئی وہاں پہ ضروری ہے کوئی جناب والا کراچی سے خطیب آئیں گے یا لاہور سے کوئی مولوی صاحب آئیں گے تب بھی میلاد کی محفل ہوگی؟ اور نہیں میرے بھائی تو صدقے دل سے حضور کے میلاد کی محفل کر اپنے گھر کے اندر. صرف تو اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اور خود بیٹھ کے بھی اگر کچھ نہیں ہے نا صرف اپنے گھر والوں کے لیے جو گھر میں روٹی پکی ہے اسی کو سامنے رکھ کے تلاوت کلام پاک کی کریں, نعت پاک پڑھیں, کچھ ذکر اذکار, کوئی کتاب کھول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کوئی ایک حدیث پڑھ لیں, حضور کے اخلاق کا تذکرہ کر لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا, حضور کی گفتار کا, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے, یہ حضور کی سیرت کا تذکرہ کر لیں. اگر وہ قبول کرنے پہ آئے ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے ایک بندہ محفل کرے اس کی قبول نہ ہو اور ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کے ساتھ نعت پڑھ رہا ہو تو اللہ وہی قبول کر لے. جیسے بنے ہوئے چنے قبول ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوا جی ٹوپیاں ہاتھ میں پکڑ کے بندہ منگتوں کی طرح مانگتا پھر؟ یہ خلاف مربت ہے. یہ ابتدا سے ہی, اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ رکیں, اور اگر کسی کے بچے ہیں تو وہ بھی ان کو اس معاملے سے روکیں. یہ اہل سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ کوئی بڑا نام نہیں ان کا ہمارا کیا جا رہا, یہ ہماری بدنامی کا باعث بنتا ہے. لوگ گزرتے ہوئے ہنستے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ کر رہے ہو. تو اول تو یہ اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسرا, یہ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو پہاڑیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. پہاڑیوں کے معاملات کے اندر علماء نے کسی حد تک جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اب جو روش چل پڑی ہے نا اس کا کسی صورت بھی جواز کا فتویٰ نہیں بنتا. کسی طور پہ بھی یہ جو طریقہ کار چل رہے ہیں, اول تو اس میں توہین ہوتی ہے. بھئی میلاد تو کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے. توہین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نالیوں کے اوپر گنبد خضرا کا ماڈل رکھتے ہیں, گندی نالی کے اوپر کعبہ شریف کا ماڈل رکھا جاتا ہے, اور پھر جناب والا جو خرافات ہوتی ہیں, عورتیں وہاں پہ راتوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں, اور بے پردگی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ الگ معاملہ ہے, وہ بھی معاملہ ہے. اور دوسرا یہ جو مقدسات کی توہین ہوتی ہے یہ بہت بڑی, یعنی ہم نے تو کیا تھا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بجائے کہ آخرت اجاڑ کے بیٹھ گئے, گناہوں کا پہاڑ اپنے سر پہ لے کے آ گئے. اور تیسرا معاملہ جو یہاں پہ اہم ترین ہوتا ہے, جو پہاڑیاں بنا کے بچے بیٹھتے ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے, بلکہ نماز نہ پڑھنا تو الگ گناہ ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے ڈیک چلائے ہوتے ہیں, بلند آواز سے نعتیں چلائی جا رہی ہیں. نمازی کے پاس تو قرآن بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ ساؤنڈ پہ نعتیں چلانے کی اجازت کہاں سے ہو؟ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے. یہ مبارک مہینہ اس کے تقدس کا خیال ہم نے رکھنا ہے, ایک صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہاں یہ کریں جو کرنے کے کام ہے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, جتنا ہو سکتا ہے کریں. آج تو ہم نے جناب والا یہ ذکر حضور کا بس رکھا ہوا ہے خاص مقام کے لیے. بھئی یار اگر میرے باپ کے یا ہمارے بزرگوں کے 10ویں 40ویں پہ نعت پاک پڑھی جا سکتی ہے تو کیا بیٹی کی منگنی پہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ بیٹے کے نکاح پہ نعت نہیں پڑھی جا سکتی؟ بلکہ اب تو ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر وہاں پہ نعت پڑھنے کا کسی کو کہہ دینا تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ موقع نہیں. یار کون سا موقع نہیں ہے جہاں میرے حضور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ ہر موقع ہی میرے حضور کا ہے, ہر جگہ ہی میرے مصطفیٰ کی ہے, ہر مقام ہی میرے نبی کا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ حضور کا ذکر ہونا چاہیے. بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بھی ہمیں کسی موقع کی ضرورت ہے, اور ہمیں تو موقع بے موقع. اور مجنوں گزر رہا تھا
اور اس نے جناب والا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ریت کے اوپر نا اپنی معشوق کا نام لکھ رہا تھا، لیلا کا نام۔ اب دریا کا پانی آتا، چونکہ ریت پہ وہ لکھ رہا تھا، اور اس نام کو مٹا کے چلا جاتا۔ وہ جب پانی واپس جاتا وہ پھر سے لکھتا، پانی پھر آتا اس کو مٹا کے چلا جاتا، وہ پھر لکھتا۔ صبح سے شام تک وہ یہی مشق کرتا رہا۔ شام کو ایک بندے نے اس کو کہا، یار تو مجنوں تو تجھے کہتے ہیں لیکن تو واقعی مجنوں لگتا ہے، پاگل ہے بھئی، کہاں پہ نام لکھ رہا ہے؟ لکھنا ہے کسی درخت پہ لکھ جو بچے بھی، لکھنا ہے کسی دیوار پہ لکھ، تجھے پتہ لگے بھئی اپنے محبوب کا نام لکھ رہا ہے۔ یہ ریت کے اوپر، اور وہ بھی پانی بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود رات تسلی بھی دہم۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے محبوب کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں۔ بھئی کس لیے کر رہے ہو؟ کہنے لگا اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہا ہوں، بھی اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ یار لیلا کا نام اگر مجنوں کے دل کو تسلی دیتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا ذکر امتی کے دل کو بھی تسلی دیتا ہے۔ یا بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی فلانا موقع ہے تو فلانا موقع نہیں ہے، فلانی جگہ کرنا ہے تو فلانی جگہ کرنا ہی کرنا۔ یار ایمانداری سے بتائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم جب جمع ہوتے ہیں نا مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق بات کرتا ہے۔ بھئی جس کی جیسی طبیعت ہے، جس کی جیسی نیچر ہے، جس کا جو شعبہ ہے وہ اپنے شعبے کے متعلق بات کرے گا۔ جو ڈاکٹر ہے وہ میڈیکل شعبے کے مطابق بات کرے گا۔ جو سبزی فروش ہے وہ منڈی کے اتار چڑھاؤ ریٹوں کے بارے میں بات کرے گا۔ جو دکاندار ہے وہ گھی چینی کے بارے میں بات کرے گا۔ جو وکیل ہے وہ عدالتی سسٹم کے اوپر بات کرے گا، اور جو سیاستدان ہے وہ سیاست کی بات کرے گا، اور جو ہے وہ دین کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے وہ دین کی باتیں کرے گا، اور جو کسان ہے وہ فصلوں کی بات کرے گا۔ یعنی جس کا اب ڈاکٹر سے جا کے آپ پوچھیں جی گوبھی کا کیا ریٹ ہے، تو ڈاکٹر تو کہے گا یار تیرے مات تو نہیں ماری ہوئی، گوبھی کا ریٹ پوچھنا تو جا کے کسی سبزی والے سے پوچھ۔ اور اسی طریقے سے یعنی، اور اگر اسی سے میڈیکل شعبے کے بارے میں کوئی بات کر لو وہ گھنٹہ پورا آپ کو تقریر سنا دے گا، اس پہ بحث کر دے گا، اور بات جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ختم کر دی۔ فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں سبق پڑھا دیا ہے کہ جو کسی دا عاشق ہو وہ گل اسے دی کردا تے سو سو مکر بہانے پا کے او دی مرنے مردا۔ بھئی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا بار بار ذکر بھی کیا کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مطرب سے کہو کہ چھیڑ ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا مل جائے۔ یعنی بندہ مومن جب پریشان ہوتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو تب بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اس کی کوئی چیز گمتی ہے تب بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، جب مل جاتی ہے تب بھی حضور کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء کہتے ہیں دعا کرنے کا ارادہ ہو تو پھر بھی پہلے درود پڑھا کرو، جب دعا کر لو تو پھر بھی درود پڑھا کرو۔ یعنی ہر وقت میرے مصطفیٰ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی عادت ہی یہی تھی، وہ ہر جگہ مصطفیٰ کو میدان جنگ ہوتا تھا وہاں بھی حضور کا ذکر۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھمسان کے مارکے کے اندر اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابن ولید اوپر تلواریں چل رہی ہیں، سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، انسانی اعضاء درختوں کے پتوں کی طرح گر رہے ہیں، تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کوئی تیر آ کے لگ جائے گا، کوئی نیزہ سینے کے پار ہوگا، کوئی تلوار تیرا سر دھڑ سے اتار دے گی۔ وہ کہنے لگے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کہا ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے سر پہ ایک ٹوپی ہوتی ہے اور اس ٹوپی پہ میں نے محمد مصطفیٰ کا بال مبارک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ وہ میری ٹوپی گر گئی ہے، میں وہ ٹوپی تلاش کر رہا ہوں، مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ سر کے کٹنے کی پرواہ ہے، نہ تیر اور تلواروں اور نیزوں بانوں کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بال مبارک کی پرواہ۔ وہ میدان جنگ میں بھی حضور کا ذکر، وہ جو ہے وہ حکومت کے ایوانوں میں بھی حضور کا ذکر، وہ مسجد میں بیٹھے ہوں تب حضور کا ذکر، وہ اپنی دکان پہ جائیں تو تب حضور
کا ذکر وہ اپنے گھر میں بیٹھے تو بچوں کے ساتھ بھی حضور کا ذکر کرتی ہیں. یعنی یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے. یہ کیا ہوا جی، یہ موقع نہیں ہے تو وہ موقع ہے، وہ موقع نہیں ہے تو یہ موقع ہے، اس مہینے میں کرو تو اس مہینے میں نہ کرو، بھائی ربیع الاول شریف میں نہ کرو تو وہاں کرو، جی 12 ربیع الاول کو میلاد کا ذکر نہ کرو تو فلانی تاریخ کو کرو. بھئی کیوں ہم ذکر نہ کریں؟ جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے پا کے او دے ہی مرنے مردہ. بھی ہم تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کبھی حضور کی مسکراہٹ کا ذکر کرو، کبھی حضور کے لبہائے اقدس کا ذکر کرو، کبھی سرکار کی باتوں کا ذکر کرو، کبھی حضور کے چہرے کا ذکر کرو، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف مبارک کا ذکر کرو، کبھی حضور کی مسکراہٹ کا ذکر کرو کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کے لبہائے اقدس کا ذکر کرو کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کی گفتار کا ذکر کرو کہ کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. کہ وہ گل کے لبہائے اقدس ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دی، وہ کہتے ہیں آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. فرماتے ہیں حضور کے چہرے پہ جو پسینہ آتا ہے نا، وہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے قرآن پاک کا نسخہ لکھ کے تیار کر کے بڑی محبت سے رکھا ہو اور اس قرآن کے نسخے پہ وہ سونے کا پانی چڑھا رہا ہو. ساری زندگی ہمارے اسلاف نے، جامی کو دیکھو ساری زندگی نعت پڑھتے گزری، امام بصیری کو دیکھو ساری زندگی حضور کے قصیدے پڑھتے ہوئے گزری، مولانا روم کو دیکھو ساری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے گزری. اعلیٰ حضرت کی زندگی اٹھاؤ، ساری زندگی حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے گزری. کیا ذکر ہو گیا؟ نہیں. سب نے جب اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، ہر ایک نے دیوان کے دیوان بھر ڈالے اور قصیدوں کے قصیدے لکھ بیٹھا، اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے سب کچھ کر دیا. اخیر انہوں نے یہی کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور وہ کسی نے کمال کر دیا، اس نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا. وہ فرماتے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، یعنی ایسا سونا، ایسا پیارا، ایسا خوبصورت، ایسا نرالا اور ایسا بے مثل و بے مثال کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا حسین و جمیل رب نے بنایا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، کہ جس کے حسن پہ جب وہ اللہ رب العزت کو بھی جس کا حسن پسند آیا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. تو بھی ان کا ذکر اور کیوں نہ ہو. جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ فرمایا جبرائیل میں تو جانتا ہوں لیکن تو بتا کیسے بلند ہوا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اذا ذکرت معیا، اے حبیب پیارے رب فرماتا ہے جدھر جدھر میرا ذکر ہوگا ادھر ادھر ہی تیرا ذکر ہوگا. اور رب کا ذکر آپ جانتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہ جناب والا زمین ہو، وہ آسمان ہو، کسی مقام پہ ہو، وہ اذان ہو، وہ کلمہ ہو، وہ نماز ہو، وہ خطبہ ہو، وہ حج ہو، وہ نعرہ ہو، وہ ذکر اذکار ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو. بلکہ مجھے کہنے دے جنت کے مکانوں کے دروازوں پہ بھی رب نے جہاں اپنا نام لکھا وہاں اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی لکھ دیا. جہاں خدا کا نام، جہاں خدا کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترخا دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. یا رسول اللہ جدھر
जिधर कान लगता है ना हुजूर आपका ही जिक्र सुनने में आता है, हर चीज़ आपकी सना में रतबुल लिसान है। कुरान तेरी नात का दीवान नज़र आया, तेरी सूरत व सीरत का उन्वान नज़र आया, माज़ाब है आँखें तो बशम्स है रुख हाफिज, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। पूरा कुरान अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि वो जेलम के बाबे ने इस कमाल कर दिया, उसने तो सबसे ही बाजी ले गया। वो कहने लगे कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान उदी विच आइयां, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ा पाइयां। फरमाने लगे तुम तो आयतों की बात करते हो, कुरान के हर हरफ के ऊपर अगर ज़ेर ज़बर शद मद आई है वो भी मेरे मुस्तफ़ा की शान के अंदर ही है। ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान उदी विच आइयां, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ा पाइयां। तो मेरे भाई, ये नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए हमें खुशी गमी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मौके की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे ये बरमला ये बात करना चाहूँगा, आजकल ना बहुत से लोगों के जो मजहबी होते हैं उनके दीनदारी का पता शादी ब्याह के मौके पे लगता है। भाई मस्जिद में बैठ के तो सारे ही नारे लगाते हैं, गुलाम है रसूल के गुलाम है। फिर जब शादी ब्याह का मौका आता है ना, फिर पर्दे खुलते हैं। फिर जब बैठक होती है, उनकी यारी दोस्ती के मामलात को देखते हैं, उनके कारोबार को देखते हैं। भाई मस्जिद में बैठ के आशिक बनना बड़ा आसान है, लेकिन दुकान पे बैठ के तराजू में तवाज़ुन को बरकरार रखना ये ज़रा मुश्किल है। अपने कारोबार को शरीयत के मुताबिक ढालना ज़रा मुश्किल है। अपनी ज़िंदगी के असलूब को, खुशी गमी के मामलात को अल्लाह रसूल के हुक्मों की फर्मा बरदारी के मुताबिक ढालना ये ज़रा मुश्किल है। यहाँ पे आके मोहब्बत मुस्तफ़ा का पता लगेगा। भाई ये कैसा मुहिब है जो अपने महबूब की अताअत ही नहीं करता, जो अपने। और फिर मैं यहाँ पे उन लोगों को भी ये पूछना चाहूँगा, ये कैसी मोहब्बत है कि भाई अपने महबूब के जिक्र के लिए भी हमें दलील की ज़रूरत हो, और फिर मौके की ज़रूरत हो। जी फलाने मौके पे अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, फलाना मौका होगा तो वहाँ पे नात पढ़ेंगे। और नहीं मेरे भाई, ये मैं एक मिसाल देता हूँ, ये सिगरेट का आदी होता है ना बंदा, ये सिगरेट का आदी होता है, इस बंदे को ना कोई मौके की ज़रूरत नहीं होती। बड़ी जब नफीस सी महफिल लगी हो जिसमें ये जो है ना लोग सिगरेट का धुआं भी पसंद ना करते हों, तो जब इसको तड़ोड़क होती है ना, ये वहाँ से बहाना करके उठ जाता, कहता यार 5 मिनट में आया जी, और फिर बाहर जाके ना अपनी आदत पूरी करके आता है। यार नशई, सिगरेट का नशई, वो अपनी आदत जो है वो पूरी करने के लिए किसी महफिल को भी नहीं देखता, किसी जगह को भी नहीं देखता, किसी मौके को भी नहीं देखता। वो जनाजे पे भी जो है वो उनकी सिगरेट उनके हाथ के अंदर ऐसे छुपा के उन्होंने रखा होता है। साथ जनाजे के जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने कई लोगों के हाथों के अंदर सिगरेट देखा है। वो कोई मौका भी नहीं देखते, कोई जगह भी नहीं देखते, वो अपनी आदत पूरी कर लेते हैं। तो अगर तुझे अल्लाह रसूल के जिक्र की आदत पड़ जाए ना, आदत पड़ने की देर है मेरे भाई, जब आदत पड़ जाएगी ना फिर किसी मौके को देखने की ज़रूरत है। फिर हर जगह अल्लाह रसूल का जिक्र, ये जो जिक्र खफ़ी होता है ना सूफिया की इस्तिलाह में, ये जिक्र खफ़ी सूफिया करवाते हैं। वो कहते हैं भाई ज़ुबान को तालू के साथ लगाओ, यानी ज़ुबान हरकत ना करे, बस खामोशी के साथ तुम अपनी ज़ुबान को बंद करके अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, अपने दिल के साथ अल्लाह का नाम का विर्द करो। भाई ये क्यों करवाते हैं? वो कहते हैं तू सूफ़ी बनने वाला है, तू इस रास्ते का मुसाफिर होने वाला है, तुझे ज़ुबान से जिक्र करने की ज़रूरत ना पेश आए, तेरी आदत इतनी पक्की हो जाए, ज़ुबान बंद भी हो तो तेरा जिक्र अल्लाह हो का विर्द करता रहे। भी तुझे बहाने की क्या ज़रूरत है? हज़रत सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के पीर व मुर्शिद, आप ना तशरीफ़ फरमाते, आपकी खानकाह में एक दरवेश आया, एक सालिक आ गया, वो आके कहने लगा हज़रत बड़ी खानकाहों से फिर फरा गया हूँ, मुझे मेरा मकसूद नहीं मिला। बड़े चिल्ले भी किए, बड़े वजीफ़े भी किए, बड़े मामलात किए, मैंने जो है वो जंगलों में जाके खलवत नशीनियाँ की, पहाड़ों में बैठ के मैंने वक़्त गुजारा, लेकिन मुझे मकसूद हासिल नहीं हुआ। तो सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना फरमाया चलो यार तेरा कुछ करते हैं, ज़रा आराम तो कर, रात का वक़्त है। तो फरमाते हैं इशा पढ़ चुके थे, आपने फरमाया तू खाना वगैरह खा और आराम कर, सुबह बात होगी। उस दरवेश को ना एक हुजरे में भेजा और अपने खादिमों को फरमाने लगे कि इसको मछली खिलाओ, गर्मियों के दिन थे, फरमाने लगे इसको मछली खिलवाओ और जीभ भर के खा ले, इसको एक घूंट भी पानी का नहीं देना, और जब खा ले तो कमरे को बाहर से कुंडी लगा देनी है।
اب سید آل رسول ماہراوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے ایسے ہی کیا، اس کو مچھلی کھلائی۔ تو مچھلی کھلانے کے بعد جب اس نے پیٹ بھر کے کھا لی نا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں انہوں نے ساتھ دیا۔ تو کھاتے ہی جب وہ خادم باہر نکلا، اس نے کہا جی مجھے پانی لا کے دو۔ خادم نے باہر نکلتی نا باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس نے بڑا شور مچایا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا پیاسے۔ ایک تو گرمیوں میں مچھلی کھلوا دی ہے اور اوپر سے کھانے کے دوران بھی پانی کا قطرہ نہیں دیا، اور اب دروازہ بھی باہر سے بند کر کے جا رہے مجھے پانی لا کے دو۔ لیکن کسی خادم نے کوئی بات اس کی نہ سنی، کیونکہ مرشد کا حکم تھا، پیر کا حکم تھا۔ اب انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، پانی پانی کرتا رہا، اور پھر تھک ہار کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، پانی پانی کرتا ہی سو گیا۔ وہ سویا ہوا بھی نہ پانی پانی کرتا رہا۔ اب ادھر نماز فجر کا ٹائم ہوا، سید آل رسول ماہراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا دروازہ کھلوایا اور فرمایا اس کو باہر نکالو۔ جو ہی باہر نکلا نا دوڑا کنویں کی طرف، اور جاتے ہی جو ہے نا جی بھر کے اس نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس نے باوضو ہو کے نماز کا اہتمام کیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ جب نماز پڑھ لی نا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ یار رات کیسی گزری ہے؟ وہ کہنے لگا شاہ جی ویکھو میرے ہاتھاں بدھیا تھے مریداں نے مینوں مار چھڈیا سی، بھئی یہ تو میری جان کے در پہ تھے، میں تو مرنے والا تھا، بڑی مشکل بچا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنا رات گزری کیسی ہے؟ کہنے لگا حضرت جب تک جاگتا رہا پانی پانی کرتا رہا، اور پانی کا خیال ہی میرے ذہن و گمان کے اندر گھومتا رہا، اور جب سو گیا نا تو سوئے ہوئے خواب بھی پانی کے ہی آ رہے تھے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا اس کو کہتے ہیں طلب صادق، سچی طلب۔ فرماتے ہیں اس کو طلب صادق کہتے ہیں۔ کبھی اس طلب کے ساتھ رب کی تلاش کی ہے؟ کبھی اس طلب کے ساتھ حضور کو پکارا ہے؟ کبھی اس بے چینی کے ساتھ حضور کا ذکر خیر کیا ہے؟ کر صاف تو بیڑا دل دا، پھر ویک سجن گھر میل دا۔ یہ گلیوں میں نعرے لگا دینے بڑے آسان ہیں، لیکن اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے سانچے کے اندر ڈالنا یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن یہی وہ عمل ہے جب ہم اس کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا آخرت کے اندر ہمارے لیے معاملات آسان کر دے گی۔ میلاد شریف اس مبارک مہینے میں تقاضا یہ کرتا ہے ہم سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بھئی جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور رنگ روپ غیروں سے ملتا ہو، اور میں برملا یہ بات کہنا چاہوں گا 40 سال ہو گئے سالانہ 40ویں محفل میلاد چودھری صاحب کروا رہے ہیں، لیکن چودھری صاحب کے چہرے کی بضاقطع حضور سے نہیں ملتی، چودھری صاحب کا لباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اور چودھری صاحب جو ہے نا وہ سر سے لے کے پاؤں تک ان کا کاروبار بھی غیر شرعی، ان کے معاملات بھی غیر شرعی، سارے کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، حضور کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور سال بعد میلاد کی محفل منا کے وہ کہتے ہیں جی جنت کی ٹکٹ ہم نے جیب میں ڈال لی ہے۔ جنت کی ٹکٹ اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ بزرگ غالباً مولانا روم یا شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائد بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نہ کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اسے محبت ہو گئی، تو ایک دن نہ کافی دیر وہ اپنے دل میں دبا کے بیٹھا رہا۔ ایک دن وہ لڑکی کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو یہ بھی بابا جی پہنچ گئے ادھر، اور جا کے نا اپنے دل کا جو معاملات تھے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے، بڑی باتیں کی جی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا مار دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی بھی مجھ سے محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی تو مجھے خوبصورت ہی بڑی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے جیسی اور بھی ہوں گے؟ نہیں تیرے جیسی اور کہاں سے، تو سب سے خوبصورت ہے، تیرے جیسی کوئی نہیں مجھے نظر آتی، تو ہی سب سے خوبصورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے نا کہا، اس نے کہا وہ نا پیچھے میری بہن آ رہی ہے، وہ دیکھ سامنے، پیچھے مڑ کے دیکھ میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ سونی ہے۔ اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب جب پلٹ کے دیکھا نا تو لڑکی نے کڑام سے ایک چپیڑ اس کے منہ پہ ماری۔ اس نے کہا ابھی تو دعویٰ کر رہا تھا تیرے جیسی سونی کوئی نہیں ہے، اور 1 منٹ سے پہلے ہی پھر گیا، اور جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگ پڑا ہے۔ اگر محبت سچی ہوتی تو پلٹ کے نہ دیکھتا، تو کہتا بس تو ہی بلا کون نہ مانا، بھئی تجھ سے سونی جب دعویٰ کر دیا کہ کوئی نہیں ہے پھر کوئی نہیں ہے۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، تے پاویں سونے ملن ہزارہ اساں نہیں یار وٹانا۔
بھی اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے پھر یورپ کی رنگینیاں دیکھ کے اپنا رنگ نہیں بدلنا. بھئی ایک مسلمان کھڑا ہو، ایک عیسائی کھڑا ہو، غیر ملکوں کے اندر چلے جائیں تو مسلم اور غیر مسلم کے اندر آپ کو کیا فرق نظر آئے گا؟ اس کے چہرے کے اندر، اس کی وضع قطع کے اندر، اس کے لباس کے اندر، پینٹ کوٹ اس نے بھی پہننا، اس نے بھی پہننا، ٹائی اس نے بھی لگائی، اس نے بھی لگائی، بودھا شریف اس نے بھی سجایا ہوا ہے، اس نے بھی جو ہے وہ پاپ شاپ نکالا ہوا ہے. اور کئی عیسائی جو ہے مسلمانوں سے گورے چٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں، رنگ روپ بھی ان کا زیادہ خوبصورت ہے. بھئی کیسے فرق ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے یہ سارے رنگ ہمیں دکھا دیے ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی جب کسی علاقے میں جاتے تھے نا، رسول اللہ کا یہ غلام جس کا نام ہی محمد تھا، پھر محمد نام کی برکت تو ہونی تھی نا، یہ اتنا سونا محمد تھا امام محمد بن حسن شیبانی کہ جن کو دیکھ کے علاقے کے لوگوں نے صرف اس وجہ سے کلمہ پڑھ لیا کہ اگر مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی. کیونکہ ان کا رنگ ڈھنگ، ان کی وضع قطع، ان کی چال ڈھال، ان کا سب کچھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کوئی پیر کا مرید ہوتا ہے نا تو چند مہینوں کے بعد پیر کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے امامے کا رنگ بھی پیر والا، اس کی چال ڈھال بھی پیر والی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیر کے رنگ میں ڈھل جاؤں اگر وہ سچا مرید ہو، وگرنہ آج کل تو پیری مریدی ڈھونگ چل رہی ہے. اگر وہ سچا مرید ہو تو پیر کے رنگ میں ڈلتا ہے، اور اگر سچا امتی ہو تو محمد پاک کے رنگ میں ڈلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق 3 دن حضور کے ساتھ ہجرت کی راتوں میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں حضور نے توجہ فرمائی. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر اتنا تھا کہ دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا پہچاننا کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. انہوں نے جب وہ حضور کی توجہ کی برکت سے وہ ایسا حضور کا رنگ ابوبکر صدیق پہ چڑھ گیا، اور پھر جناب ابوبکر صدیق نے اپنے سر کا کپڑا اتار کے نا حضور کے سر مبارک پہ سایہ کر دیا. حالانکہ حضور کو سائے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سنا ہے علماء سے، میرے مصطفیٰ جب بھی دھوپ میں جاتے تھے بادل سایہ کر دیتا تھا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک جو بال مبارک ہو اصلی، ورنہ آج کل لوگوں نے کاروبار بھی بنایا ہو، بال مبارک اصلی ہو اس کو دھوپ کے اندر رکھو بدلی سایہ کر دے. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. تو جب وہ حضرت ابوبکر صدیق نے نا چادر اوپر کر دی، حالانکہ حضور کو سائے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چادر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ آقا ہے میں غلام ہوں. اور پھر بزرگ نے کمال کی بات کی، وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے چند لمحے سایہ کیا تھا حضور کے سر اقدس پہ، میرے مصطفیٰ نے ایسا کرم کیا کہ قیامت تک گنبد خضرا کا سایہ کر دیا. ابوبکر صدیق کو قیامت تک اپنی گنبد کے سائے کے نیچے میرے مصطفیٰ نے رکھ لیا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں. اور میرے بھائی اس نبی سے یاری لگا جو چند لمحوں کے سایہ کرنے پہ اتنا انعام دیتے ہیں، تو یار اگر تو پکی تابع داری حضور کی کرے گا تو اندازہ کر حضور کتنا انعام کریں گے. میلاد شریف، ربیع الاول شریف ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاوت کا تحفہ پیش کریں. بھئی کون تلاوت کرتا ہے؟ جلوس 3 گھنٹے کا کر لیا، 4 گھنٹے کی محفل کر لی، پورے ربیع الاول شریف کے اندر ایک قرآن پاک اگر پڑھ کے پیش نہیں کر سکے حضور کو تو کیسی محبت ہے. درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور کی امت سے پیار کریں. بڑا درد بکھرا ہوا ہے، بڑی غربت سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں. نبی پاک کی امت سے پیار کریں گے حضور بھی آپ سے پیار کریں گے. غریبوں سے پیار کریں، توبہ کریں، پکی توبہ کریں اس مبارک مہینے کے صدقے. اگر حضور کا میلاد منانا ہے نا توبہ کریں، پھر دیکھیں اس مبارک مہینے کی برکتیں. داڑھی شریف مکمل رکھیں، داڑھی شریف رکھیں اور مکمل رکھیں کہ پوری ایک مشت مبارک یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اس مبارک مہینے کے صدقے کوشش کریں کہ میلاد شریف منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ سجا لیں. کیا خبر یار، کیا خبر، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دن بھی ہم نے گزارنا یا نہیں گزارنا، لیکن اگر اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے اگر حضور کے میلاد شریف کی نیت کر کے اگر ہم نے اپنے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت سجا لی، کیا خبر ہے اللہ اس کی برکت سے ہماری آخرت بہتر فرما دے.
پکی توبہ کریں، جب حضور کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ہر رنگ حضور کا اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے عمل کی